السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں برج حوت پائسس کی۔ 2022 ماہ اگست میں پائسس کی فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو برج حوت یعنی پائسس کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن دیتا چلوں آپ کے لیے۔ برج حوت والوں کا لکی دن ہوتا ہے جمعرات، لکی رنگ ہوتا ہے سبز، بھورا اور خاکی، ان کا عنصر ہے آبی، لکی جواہر ہیں زمرد، یاقوت، بہترین شریک حیات ہیں سرطان، عقرب، ناموافق شریک حیات ہیں جوزہ، سنبلہ اور قوس۔ ان کا لکی عدد ہے 3 اور 7۔ برج حوت پائسس والوں کا جو ورد خاص ہے، یا فتح ہو یا رضا کو یا حنان ہو یا منان۔ میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ کو جب بھی ٹائم ملے چلتے پھرتے اپنا ورد خاص ضرور پڑھا کریں۔ برج حوت والوں کے لیے جو ممکنہ صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں: امراض قلب، درد مثانہ، سر درد، حلق کے مسائل۔ بعض حوت افراد میں ہیپیلیسی یعنی مرگی کے امراض بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ اچھا، ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ہمدرد، ملنسار، دیگر آبی عنصر والوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، پرسکون رہنے والے، اگر ناراض ہو جائیں تو جلد مان جاتے ہیں، گونڈی قسم کے لوگ ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے کوئی ناراض نہ ہو۔ ان میں اداکاری کا فن بھی موجود ہوتا ہے، دکھ درد بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے، احساس کرنے والے، بے لوث، اندر ہی اندر غمزدہ بھی ہوتے ہیں، تنہائی میں خود کلامی کرتے ہیں، اپنے دکھ خود ہی سے شیئر کرتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، بہت جلد اعتماد کر لیتے ہیں، جو اکثر ان کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ دوسروں سے مدد لینے میں ان کو کافی مشکل پیش آتی ہے، جس وجہ سے حوت افراد اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ برج حوت والوں کے لیے جو صدقہ ہے وہ 800 گرام کالے ماش ہفتے کے دن کسی بھی مستحق کو دے دیں یا پرندوں کو دے دیں۔ اچھا، اب آئیے چلتے ہیں ماہ اگست 2022 کے فلکیاتی سسٹم کی طرف۔ برج حوت کی ماہ اگست میں فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، میں برج حوت یعنی پائسس والوں کو تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ یہ لوگ مارچ 2020 سے سارستی کا شکار ہیں۔ اس سارستی میں ان کی زندگی میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہوں گے۔ کچھ حوت افراد کے رشتے بھی ختم ہو چکے ہوں گے، کچھ شادی شدہ حوت افراد کے ازدواجی معاملات بھی بگڑے ہوں گے، بریک اپ بھی ہوئے ہوں گے، منگنیاں بھی ختم ہوئی ہوں گی۔ اچھا، آپ کے لیے ماہ اگست ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا جس سے آپ کے اعصاب پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ پلینٹ اس حوالے سے آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو اپنے معاملات کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ پلینٹ آپ کی منصوبہ بندی پہ بھی اثر انداز ہوں گے۔ آپ کو ہمت اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس طرح آپ اپنے معاملات اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ اگست کے مہینے میں مرکری اور سورج اچھے اثرات دے گا، لیکن زحل، مشتری اور وینس کے ناقص اثرات آپ کے لیے پریشانی اور مشکلات کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔
آپ کی زندگی میں مشتری کی رجت روپے پیسے کے معاملات میں رکاوٹ اور سستی پیدا کر سکتی ہے۔ اور مریخ 20 اگست تک بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے اختلافات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو خود کو کنٹرول کرنا ہوگا، غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا۔ اگست کے مہینے میں سفر سے پرہیز کریں۔ خدا نخواستہ آپ کو کسی پریشانی یا حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مشتری کا ریٹ و گریٹ آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں سست روی لا سکتا ہے۔ فضول خرچی سے اجتناب کریں۔ مریخ آپ کے تیسرے گھر میں ہے، یہ 20 اگست تک رہے گا۔ اس دوران عزیز و اقارب اور قریب کے لوگوں کے ساتھ اختلافات کھل کے سامنے آئیں گے۔ یہ ٹائم منگنی وغیرہ کے لیے نامناسب ہوگا، آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مریخ ازدواجی زندگی اور شادی بیاہ کے معاملات میں بھی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ جو یعنی پائسیس افراد شادی شدہ ہیں، ان کی ازدواجی زندگی میں بھی مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ عزیز و اقارب سے وابستہ امیدیں بھی تعطل کا شکار ہوں گی۔ تعلیمی سلسلے میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ سورج 22 اگست تک آپ کے چھٹے گھر میں رہے گا، اس سے ترقی، عزت اور کامیابی ملے گی۔ سورج سے آپ کو اچھے فوائد ملیں گے، آپ کی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرے گا، آپ کو شفا ملے گی۔ مشتری کا ریٹ و گریٹ آپ کے روپے پیسے کے معاملات پر اثر انداز ہوگا، مگر سورج کا آپ کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے کچھ سپورٹ بھی کرے گا۔ اس مہینے آپ کی صلاحیت کی تعریف ہو سکتی ہے، آپ کی شخصیت کی تعریف ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ وینس آپ کے چھٹے گھر میں آنے سے آپ کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، کیونکہ سورج کے چھٹے گھر میں سورج کی موجودگی آپ کے چھٹے گھر میں سورج کی موجودگی کی وجہ سے وینس کے آنے سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو محبت کی کمی کا شدت سے احساس ہوگا۔ 4 اگست سے 26 اگست تک آپ کے 7ویں گھر میں رہے گا۔ مرکری کا آپ کے 7ویں گھر میں آنا زیادہ اچھا نہیں ہوگا، یہ اختلافات پیدا کر سکتا ہے، مگر دوستوں سے جو امیدیں ہیں وہ بھی پوری کر سکتا ہے۔ سفر کے معاملات میں کچھ آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے۔ مرکری کی وجہ سے آپ کے تعلیمی معاملات میں کچھ بہتری آئے گی۔ قرض کے حصول میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ حصول اولاد میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس مہینے آپ کو فضول خرچی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو صحت کے معاملات میں کامیابی ہوگی۔ جو پائسیس افراد کافی عرصے سے صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ اس مہینے انشاءاللہ تعالی صحت یاب ضرور ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ اگست کا مہینہ آپ کو صبر سے گزارنا چاہیے، غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ ممکن ہو فضول خرچی سے اجتنابات کرنے چاہیے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔